پورا گاؤں اسے بیگم صاحبہ کہتا تھا۔ وہ زمیندار گھرانے کی بہو تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی اس کا شوہر انتقال کر گیا، لیکن اس نے شادی نہیں کی اور پورے گھر اور زمینداری کو سنبھالا، ساتھ ہی ساتھ پورے گاؤں کو بھی سنبھال لیا۔ کیونکہ گاؤں میں کچھ بھی مشکلات آتی تھی تو لوگ زمیندار کے پاس ہی آتے تھے مشکلوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے۔ جب اس کا شوہر نہیں رہا تب بیگم صاحبہ ہی سب کا انصاف کرنے لگی۔ پنچایت میں وہ جاتی اور مسئلے کو حل کرتی، اور کوئی مجرم ہوتا تو وہی سزا دیتی، اور تو اور ہمیشہ انصاف کرتی اور غریبوں کی مدد کرتی رہتی۔ بیگم صاحبہ اپنی سوجھ بوجھ سے ہر کام کرتی، گاؤں میں کچھ بھی ہوتا وہ شامل رہتی، خوشی ہو یا غم بیگم صاحبہ ہر جگہ موجود ہوتی۔ بیگم صاحبہ تو گاؤں والے کہتے تھے، اصل میں ان کا نام تابندہ حیات تھا۔ جوانی میں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، اپنے اخلاق، اپنے تہذیب اور رکھ رکھاؤ سے وہ جانی جاتی تھی۔ ایسی ہی ایک رات تھی جب زمیندار کا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ اس کی خوشی میں اس کے باپ یعنی زمیندار صاحب نے پورے گاؤں میں دعوت عام کی تھی، تو تابندہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس دعوت میں پہنچی تھی۔ جب وجاہت حسین نے اس کو پہلی بار دیکھا تو تابندہ کا دیوانہ ہو گیا اور اپنے ابا کو بول کر اس کے گھر رشتہ بھجوایا، اور جلد سے جلد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 6 مہینوں بعد وجاہت کے ابا یعنی زمیندار صاحب چل بسے۔ اس کے بعد ساری ذمہ داریاں وجاہت صاحب پر آ گئی۔ وجاہت نے بخوبی سب کام سنبھال رکھے تھے۔ اس بیچ تابندہ کو ایک خوبصورت سا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے فرت رکھا۔ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک وجاہت کی طبیعت خراب ہوئی اور اس دوران بیگم صاحبہ ہی سارا باہر کا کام کاروبار سنبھالنے لگی۔ وجاہت حسین کو دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد پوری ذمہ داریاں اور فرائض بیگم صاحبہ کے کاندھوں پر آ گئی۔ گھر سے لے کر باہر تک انہوں نے اپنے تمام کام انجام دیے۔ ادھر شہر میں فرت کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ وہ اس بات کا تذکرہ اپنی ماں سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے عشق میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس نے گاؤں آنا ہی چھوڑ دیا۔ ادھر بیگم صاحبہ گاؤں میں اس کی راہ تکتی رہتی۔ بیٹے کے اس رویے کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہنے لگی۔ فرت کو جب اطلاع ملی تو وہ گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ گاؤں کے لوگ ان کو شروع سے ہی بیگم صاحبہ کہتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ بیٹھ کر سوچتی کہ اس کا شوہر تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، پھر وہ سب کیوں مجھے بیگم کہتے ہیں۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنی پرانی خادمہ خالدہ سے کیا تو انہوں نے ہنس کر کہا، ضروری نہیں کہ بیگم وہی کہلائے جو سہاگن ہو یا جس کی شادی ہوئی ہو۔ لوگ آپ کو اس لیے بیگم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بادشاہ کے بغیر ہی بڑے بڑے کام سر انجام دیے ہیں۔ گاؤں میں تالاب کھدوایا، غریب بچوں کے لیے اسکول بنایا، ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، ہمیشہ انصاف کیا، اس لیے آپ کو ہر گاؤں والا بن بادشاہ کے بیگم کہتا ہے۔ آپ کا بادشاہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کمزور نہیں پڑی اور ایک بادشاہ کے بغیر ہر ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ بغیر بیگم کوئی کام کی نہیں رہتی، لیکن آپ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا۔ فرت یہ سب کھڑا سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی ماں کتنی عظیم عورت ہے، اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اپنی ساری زندگی اپنی ماں کو کوئی دکھ نہیں دے گا، اور شادی کے بعد بھی ماں کے ساتھ گاؤں میں ہی رہے گا۔ ویسے تو ہر کسی کی ماں عظیم ہوتی ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔